جو حدیث نور ہے نا وہ صرف اور صرف مصنف عبدالرزاق میں ہے۔ مصنف عبدالرزاق 10 جلدوں کی کتاب ہے۔ یہ کس نے لکھی ہے؟ امام عبدالرزاق نے لکھی ہے۔ امام عبدالرزاق کون ہے؟ حضرت امام احمد حنبل کا استاد ہے، بخاری کا دادا استاد ہے۔ یہ حدیث نور صرف اس ایک کتاب ہے۔ جو حدیث نور ہے نا وہ صرف اور صرف مصنف عبدالرزاق میں ہے۔ مصنف امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، چونکہ یہ حدیث جابر جو ہے جب بھی روایت کی گئی تو یہ کہا گیا کہ یہ امام عبدالرزاق نے مصنف کے اندر اسے روایت کیا۔ امام عبدالرزاق امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شیوخ میں سے ہیں، اور امام عبدالرزاق جو ہے یہ وہ ہیں کہ جن کے ثقہ ہونے پر کسی کا بھی اس پر ڈسپیوٹ نہیں ہے، بلکہ علم ہے۔ اور اس بات کو بہت اچھالا گیا کہ امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ کی مصنف میں یہ موجود نہیں ہے۔ اب یہ چند سال پہلے جس طرح میں نے عرض کیا، یہ اس کا جو ایک حصہ مخطوطے کا رہ چکا تھا، مینوسکرپٹ کا، جو کبھی پہلے نہیں ملا تھا، وہ افغانستان کے علاقے میں کسی کو ملا، کسی محقق کو افغانستان کے علاقے میں ملا۔ اس پر پھر تحقیق جو ہے وہ دبئی کے اوقاف کے جو ہے بہت بڑی شخصیت تھی، ڈاکٹر عیسیٰ بن عبداللہ بن محمد الحمیاری، انہوں نے جو ہے اس پر پھر تحقیق کی۔ وہ مخطوطہ پھر ان کے پاس آیا، انہوں نے پھر اس پر تحقیق کی، اور اس تحقیق کے بعد پھر یہ جو کتاب اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، یہ الجزء المفقود من الجزء الاول، یہ جو ہے المصنف کا وہ حصہ جو مفقود رہ گیا تھا، وہ حصہ جو موجود نہیں تھا اس کے اندر، وہ حصہ جو ہے جزء اول میں سے، پہلے حصے میں سے، یہ اس وقت میرے پاس موجود ہے، اور میں بہت شکر معاشرتی قسم کے عقائد ہیں جو لوگوں نے اختیار کر لیے، یہ بھی پاس رکھو۔ مصنف عبدالرزاق کے حوالے سے ایک حدیث پیش کرتے ہیں، اللہ نے اپنے نور کے 2 حصے کیے، ایک سے عرش و کرسی بنی، دوسرے حصے کے پھر کئی حصے کیے۔ مصنف عبدالرزاق 11 جلدوں میں مطبوعہ دنیا میں موجود ہے۔ عبدالرزاق کی مصنف کے کسی ایک صفحے پر اصل متن میں یا اس کے حاشیے میں کہیں بھی یہ اس روایت کا نام و نشان نہیں ہے۔ الحمدللہ 11 کی 11 جلدیں میرے پاس موجود ہیں۔ انہوں نے پھر کیا کیا، ایک خود نسخہ بنایا اور اس کے بارے میں اس کو چھاپ کر کہا کہ الجزء المفقود میں مصنف عبدالرزاق، یہ عبدالرزاق کی جو مصنف ہے اس کا کچھ حصہ گم ہو گیا ہوا تھا، وہ ہمیں ملا ہے۔ اس کو چھپا، جب وہ کتاب چھپ کر مارکیٹ میں آئی، یہ دبئی سے چھپی، کتاب چھپ کر مارکیٹ میں آئی تو علماء نے پھر اس کا محاکمہ کیا، پوچھا کہ اس کی اصل کدھر ہے جس سے آپ نے نقل کیا ہے، کیونکہ محمد بن عبد الرحمن البیلمانی جس کی طرف منسوب کر کے کہا کہ وہ 9ویں صدی ہجری کا تھا جس نے یہ نسخہ مرتب کیا ہے، تو پوچھا کہ اس کا اصل نسخہ ہے کہاں؟ تو انہوں نے جواب میں کہا اصل میں سوویت یونین کی جب جنگ ہوئی تھی نا افغانستان اور روس کی، تو اس جنگ میں وہ نسخہ برباد ہو گیا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، کہ وہ جس سے نقل کیا تھا وہ گم ہو گیا، وہ ختم ہو چکا ہے۔ اصل میں سارا بنایا گیا تھا اس بات کی تحقیق کے لیے، چونکہ یہ دبئی سے چھپا تھا۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں دبئی اسپیشل اس بات کی تحقیق کے لیے گیا کہ یہ کس نے چھاپا ہے اور کس کی کہانی کیا ہے۔ تو دبئی کے اندر پھر ایک بہت بڑا کلمی نسخوں کا مرکز ہے، مرکز جماعت الماجد۔ یہ جماعت الماجد ایک عرب ہے، اس کے نام پر ہے، اس نے ایک بہت بڑا کتب خانہ بنایا ہے۔ یہ جتنی ہمارے مرکز کی جگہ اس سے 2-3 گنا بڑی جگہ ہے، جو اتنا بڑا کتب خانہ ہے کہ بندہ دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے۔ میں جب وہاں پہنچا تو گیٹ پر حیات خان ایک پٹھان تھا مردان کا، وہ اس سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ذکر کیا میں پاکستان سے آیا ہوں اور میں نے یہ مکتبہ دیکھنا ہے۔ تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، ادھر ایک میں ہوں اور ایک لڑکا کراچی کا ابراہیم نام کا ہے،
تو وہ اوپر علماء کے پاس ہوتا ہے، ہم دونوں اردو جانتے ہیں، باقی سب عرب لوگ ہیں۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میں ان عربوں سے بھی بات کر لوں گا، آپ میری رہنمائی کریں۔ اس نے پھر مجھے دوسری منزل پر بھیجا، کہتا ہے وہاں آپ جائیں مین آفس میں، تو وہاں وہ ابراہیم لڑکا بھی ہے تو آپ سے ملاقات کروائے گا۔ خیر میں وہاں گیا تو استقبالیہ میں سعودی عرب کا ایک نوجوان باسل نام تھا اس کا، اس سے میری ملاقات ہوئی، میں نے سلام دعا کیا، اپنے جانے کا حال اس کو بیان کیا، کچھ کتابیں کلمی مجھے چاہیے تھی میں نے ذکر کی، تو وہ کہنے لگا کہ یہاں پر کسی کو کلمی نسخے کی نقل دینی ہو تو اس کا یا تو وہ دکتورا کر رہا ہو، ماجسٹر کی ڈگری حاصل کر رہا ہو، باحث ہو، کتابوں کا مؤلف ہو، تو آپ کے پاس اسانید ہیں تو دیں مجھے۔ میری جتنی اسانید تھی میں نے نکال کے اس کے آگے رکھی، دیکھ کر تو اس نے صرف کہا کہ 2 کی فوٹو کاپی ساتھ لگا دیں تو جو نسخہ چاہیے آپ کو مل جائے گا۔ خیر پھر اس سے میری گپ شپ لگنے میں دوستی ہو گئی۔ پہلے میں نے ابن ابی شیبہ کا نسخہ نکلوایا تو وہ فلم لے کر آئے اور مشینیں وہاں تھیں جس پر فلم لگاتے تھے، اور اس کو کھولیں تو وہ سارا جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں۔ میں نے اس کو دیکھا اچھے طریقے سے، اس میں بھی انہوں نے ایک جگہ ناف ہاتھ کے نیچے باندھنے کا مسئلہ کو چھیڑا ہوا، وہ میں نے چیک کیا تو وہ بالکل تحریف سے پاک تھا، تو میں نے اس کو کہا اس کی مجھے کاپی چاہیے۔ پھر اس نے اس کی مجھے کہا کہ کل آپ کو مل جائے گی، الحمدللہ اس کی CD بھی میرے کتب خانے میں موجود ہے۔ بہرحال قصہ مختصر کہ میں نے پھر ساری وہ لائبریری دیکھی، نیچے والی منزل پر اتنا بڑا کتب خانہ تھا، تھوڑی تھوڑی جگہ تھی، گلیاں بنی ہوئی تھی، تو بہت کتاب تھی، بلکہ اس نے مجھے بتایا دنیا میں 70 بڑے بڑے عظیم علماء، کچھ ایسے جن کے بڑے مکتبے تھے، تو ہمارے شیخ نے خرید کر ان کی لائبریریاں وہ ساری یہاں وقف کی۔ پھر مخطوطات والے حصے میں گیا، وہاں پر انڈیا کے 2 عالم، ایک ہاشم ندوی اور ایک اور مفتی حبیب یا کیا نام تھا، میرے پاس وہ ابھی بھولا ہوا ہے، نوٹ ہے میرے پاس، تو ان سے ہاشم ندوی سے میری ملاقات ہوئی، اور مفتی صاحب جو تھے ان سے بھی۔ میں نے ان کو کہا کہ میں اس کام کے لیے آیا ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ دبئی میں کوئی مخطوط ہے کسی کے پاس مصنف عبدالرزاق کا جو حصہ مفقود ہے، وہ کہنے لگا وہ مخطوطہ یہاں لے کر آئے تھے ہمارے پاس، کیونکہ بڑا مکتبہ یہ ہے، وہاں پر پہچان کرنے والے لوگ موجود ہیں کہ یہ مخطوط ہے کہ نہیں ہے، تو کہتے یہاں لے کر آئے تو ہمارے علماء نے اس کو دیکھتے ہی کہا کہ اس کی عمر 1-2 سال سے زیادہ نہیں ہے، یہ کسی سے لکھوایا گیا ہے۔ اور پھر وہاں پر شیخ ادیب القمدانی ایک بہت بڑے شیخ تھے جنہوں نے مخطوطات میں PhD کی ہوئی تھی، تو انہوں نے اس کو دیکھ کر کہا کہ یہ بنایا گیا ہے، کاتب سے لکھوایا ہوا ہے، کسی عالم کے ہاتھ کا لکھا ہوا نہیں ہے۔ اور پھر کہا کہ یہ پرانا بھی نہیں ہے، اس لیے ایک پرانے دور میں جو سیاہی ہوتی تھی نا، اتنی شاندار طریقے سے بناتے تھے کہ اس کو پانی میں بھگو بھی دیں تو سیاہی کاغذ پر پھیلتی نہیں تھی، تو یعنی کہ اس کے اوپر پانی کا ایک قطرہ ڈالیں تو اس کی سیاہی پھیل جاتی ہے، یہ بھی ایک خرابی ہے۔ پھر حروف کی کتابت جو ہے 9ویں صدی ہجری کا بتایا جاتا ہے، اس دور میں کتابت میں حروف کیسے لکھے جاتے تھے اور اس میں کس طرح کے لکھے ہوئے ہیں، دونوں میں بڑا نمایاں فرق ہے۔ اغلاط انہوں نے نکال کے ان کو کہا لے جاؤ، یہ اپنا بنایا ہوا ہے، یہ اصل مخطوط نہیں ہے۔ تو پھر وہ محمود سعید ممدوح ایک صوفی تھا، جو کتاب چھپی ہے اس کے اوپر اس کی تقریر ہے، تو اس کا جو ایڈریس تھا میں نے اس کا پتہ کروایا، تو بالآخر اس کا پتہ چلا کہ اس کو یہاں سے نکال دیا گیا ہے، وہ مصر میں چلا گیا ہے۔ تو کتاب بالکل جعلی بنائی گئی، اصل مصنف عبدالرزاق میں اس کا نام و نشان نہیں ہے۔ یہاں پھر پاکستان میں بھی علماء نے اس پر بڑے علمی کام کیے، اور یہ کتاب اگر آپ نے اس کا محاکمہ پڑھنا ہو تو مکتبہ اسلامیہ سے چھپی ہے، جعلی جز کی کہانی، جعلی جز کی کہانی اردو میں ہے، تو یہ خود بنائی گئی ہے۔ روایت کیا بنائی ہے جی؟ حضرت جابر نے اللہ کے نبی سے کہا کہ یا رسول اللہ، ساری کائنات سے پہلے اللہ نے کیا پیدا کیا؟ آپ نے فرمایا یا جابر ان اللہ قد خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ،
اے جابر اللہ نے ساری کائنات سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا کیا. یہ روایت بنائی گئی ہے جس کا امام عبدالرزاق کی حدیث کی کتاب المصنف میں بھی نہ کوئی وجود ہے، نہ ہی امام عبدالرزاق کی تفسیر عبدالرزاق میں اس کا کوئی وجود ہے. امام عبدالرزاق کی یہ دو کتابیں دنیا میں موجود ہیں، ایک تفسیر ایک حدیث. تو نہ حدیث کی کتاب میں ہے نہ تفسیر میں ہے، یہ خود وضع کردہ روایت ہے، اور ائمہ حدیث کے بار کسی نے بھی اس کا ذکر نہیں کیا. اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق دے.